اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد کوئی ایسا لیڈر، کیونکہ آپ نے تو ان کے کئی رہنماؤں کے ہاتھ دیکھے، کچھ آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں یہ مقدر آپ کو نظر آیا کہ وہ عمران خان کے بعد بھی یا عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کو سنبھال سکتا ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی کا نام ہے، باقی سارے جتنے بھی ہیں نا وہ چھان بڑائی نے یہ چھان بھورا ہے۔ میں تو نہیں کہتا، میرے لیے محترم خان صاحب، اس لیے کہ کوئی مطلب ناراض ہی نہ ہو جائے، وہ سیاسی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کو کہتے ہیں سیاسی چھچورے، یہ سارے سیاسی چھچورے ہیں، اور یہ سارے چھوٹی سی بھی مشکل آئے تو یوں کر کے پتلی گلی سے نکل جانے والے ہیں۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک آپ ہی کے چینل پہ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ عمر ایوب اور وہ ایک جو ان کے بنائے تھے پارٹی کے سربراہ بیرسٹر گوہر، کہ اب ان پر تھوڑی سی مشکل آنے والی ہے تو انہوں نے آہستہ سے پتلی گلی سے نکل جانا، اور وہ پتلی گلی سے ہو لیے۔ آپ نے شیر افضل مروت کا دیکھا ہے یاد؟ اچھا جی، شیر افضل مروت کے ہاں اچھے چیزیں جو پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا نا پروگرام تو بڑھ گیا، اس کے بعد میں نے باقاعدگی سے GNN کے پوڈ کاسٹ پر ایک اچھا اور بڑا طویل قسم کا پروگرام کیا تھا کہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی CEC کمیٹی کا باقاعدگی سے جس وقت اجلاس ہوا ہے تو اس میں یہ طے پایا کہ ایک تو ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یہ پروگرام تو بڑھ گیا پر بین کیا کہ یہ بند کرے، اس لیے کہ اس پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ یہ پروگرام تو بڑھ گیا، ان کی اپنی تحریک، ان کا اپنا جو جدوجہد کا سلسلہ ہے، ان کی اپنی جو باقاعدگی سے ایک ڈائریکشن ہے، اس سے بالکل ڈی ٹریک ہو کر پروگرام بڑھ گیا میں چلے گئی ہے، اور اس کے بعد تحریک جو ہے ان کی زیرو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کیا۔ ہم کرکٹ لونگ لوگ ہیں، بطور قوم کرکٹ سے پیار کرتے ہیں، بابر اعظم کا مستقبل کیا ہے؟ اچھا، بابر اعظم معاملات محبت میں تو ویسے بے وفا ہے، اور جہاں تک میچ جیتنے اور ہارنے کی پیشگوئی ہے تو رانا عاطف لاہور قلندر، پھر پشاور زلمی والے جاوید افریدی میرے بڑے قریب ترین دوستوں میں ہیں، اتنے قریب ترین دوستوں میں کہ ہیپی برتھ ڈے پہ بھی وہ گفٹ بھیجتے ہیں۔ اچھا، اگر اس کے بارے میں دنیا بھر میں انکلوڈڈ وہ پنڈت، شاہی پنڈت بھی کہتے ہیں کہ ہم میچ کے ہارنے جیتنے کی پیشگوئی کر سکتے ہیں، تو آئے میرے ساتھ بیٹھے کہ یہ میچ جیتے گا اور یہ میچ ہارے گا۔ میچوں کے بارے میں یا کھیلوں کے بارے میں مکمل طور پر پیشگوئی کی ہی نہیں جا سکتی۔ میں تو ملک صاحب بابر اعظم کے ہاتھوں کے حوالے سے کہا ہے نا، معاملات محبت میں بے وفا اور بنیادی طور پر خوش نصیب ترین آدمی ہیں، واللہ علیہ بالصواب۔ اچھا، کسی اور پاکستانی کرکٹر جس کا آپ دیکھا اور غیر معمولی آپ کو لگا؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی وہ شخص غیر معمولی اس وقت ہو جاتا ہے جب دونوں لکیریں، مقدر کی لکیر اور شمسی لکیر جو کامیابی کی لکیر ہے، ساتھ دیتی ہیں۔ جتنے بھی کرکٹر آپ کو میدان میں نظر آئیں گے وہ سارے صاحب نصیب ہوتے ہیں، اس میں بے شمار پہلے کے کرکٹر، نئے لاٹ میں نہیں، پہلے کے کرکٹر جتنے بھی ہیں۔ چونکہ میں جب ایک ٹیلی ویژن پر بحیثیت ٹی وی اینکر کام کرتا تھا تو میں نے 248 انٹرویو کیے ہیں، اس میں تمام شعبہ ہے زندگی کے لوگ آئے تھے، تو تمام کرکٹرز کو بھی بلایا گیا تھا، تو ان کے ہینڈ پرنٹ لیے تھے، اور ان کے ہینڈ پرنٹ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، میری اپنی فیس بک پہ بھی، اور میرے جو PDF بنا ہے جس میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے ہیں اس میں بھی موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اچھا ملک صاحب، شاہد افریدی، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں آئیں گے؟ شاہد افریدی جب ابھی چھوٹے سے بچے تھے، بچے سے مراد یہ ہے کہ ابھی شروع میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جب وہ اس فیلڈ میں آئے، تو ان کے ہاتھ پر بھی لفظ پنج یوگ پایا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ پنج یوگ ہے نا، آپ کو یہ پہلے بھی میں گزارش پیش کر چکا کہ جس کے ہاتھ پر پنج یوگ پایا جائے وہ بڑا صاحب نصیب ہوتا ہے۔ زرداری صاحب کے ہم پلہ ہیں افریدی۔ وہ بھی
دیکھیں نا ان کی پوری لائف کو اسٹڈی کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی چال ڈالتے ہیں کرکٹ نہیں کھیلتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، کوئی ایسا سیاستدان جس کا ہاتھ آپ کو دیکھا، آپ نے ہاتھ دیکھا اور آپ حیران ہو گئے ہوں کہ اس کا ہاتھ کیا کہتا ہے لیکن اس کو وہ چیزیں مل نہیں سکیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں تلاش و جستجو کے سفر میں ہوں. جو میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے ہیں وہ تھرو ریورس انجینئرنگ بنائے ہیں. مثال کے طور پر ہے، آپ کو میں نے ایک فائل آج سے 28 سال پہلے بنا کر دی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب آپ پاکستان کے انتہائی معتبر ترین شعبے میں اسی جرنلزم میں چلے جائیں گے، اور اس وقت آپ کو بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا. نہیں، اس وقت بھی میں صحافت میں ہی تھا، جنگ اخبار میں تھا. اور پھر میرے مالک نے اصل میں ملک صاحب اس وقت ٹی وی تھا ہی کہیں نہیں. بات یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جو ہمارے باس تھے، ہاں جی، تو وہ دیکھیں ان کے جو ہم پلہ لوگ تھے وہ ٹی وی پر آئے تو آپ آئے، وہ نہیں آ سکے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے نصیب اپنا اپنا. بے شک. تو آپ کو اس وقت کہا گیا تھا اور باقاعدہ لکھ کر دیا گیا تھا اور کوئی 20 صفحے کی فائل بنا کر دی گئی. ہاں جی، سبز اور لال پینسل کا سبز اور لال پینسل سے بنا کر دی گئی تھی. اور ماشاءاللہ آپ کے جو عروج و ارتقاء کا سفر چل رہا ہے اس کے بارے میں آج سے 28 سال پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی. الحمدللہ. جی. اچھا ملک صاحب، بات پھر وہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ پاکستان میں جس نے آپ کو حیران ہاں، ریورس انجینئرنگ کے تھرو اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے جو میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے، اس میں طریقہ کاری یہ اپنایا گیا کہ لوگوں کے بارے میں جانا کہ یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں پر دیکھا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہاتھ پڑھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا نصیب یہ کہتا ہے اور آپ اس طرح کے آدمی ہو، تو خان صاحب کسی بھی شخص کے بارے میں جس وقت مرضی آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ شخص اس طرح کا ہے، اتنی اس کی سکسیس سٹوری ہے، اس طرح کی اس کی عادتیں ہیں، اس طرح کا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں اس کے ہاتھ کی آپ کو ڈرائنگ بنا دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ریورس انجینئرنگ کے تھرو جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنے، یہاں پڑھنے اور ناپ تول کے نظام میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی اس کو سائنس کا درجہ حاصل ہے. پروگرام میں کچھ ہو یا نہ ہو، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک بن گئے. یہ اللہ کی مہربانی سے. اچھا ملک صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. جی. آپ سپورٹس پہ اس طرح سے ہار جیت پہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کرتے نہیں، لیکن پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھیں؟ یہ جو مخلوط معاشرہ ہے نا، اب چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح جا رہے ہیں. پاکستان میں اب مخلوط معاشرہ آ گیا، اور یہاں میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ سوشل میڈیا ٹکا کے رکھے گا. جتنے بھی سپورٹس لور ہیں اب نکتہ چینی سے باز نہیں آئیں گے اگر غلط فیصلے ہوں گے تو. پہلے حکمرانوں کی اپنی مرضی سے فیصلے ہوا کرتے تھے. 2025 سے اب لکھ لیں، حکمرانوں کے فیصلے تو ہوں گے لیکن اس میں عوام کی رائے عامہ شامل ہوگی. 2025 ایسا سال ثابت ہوگا کہ جس میں حکمران یا طاقتور اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کر سکیں گے.